سالگرہ کا حکم شریعت میں کیا ہے؟ سالگرہ آخر میں ہاں ہے، یعنی ہمارے زندگی کے سالوں میں ایک گرہ اور لگ گئی، ایک سال اور کم ہو گیا، تو یہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ فکر کا موقع ہے۔ اب چاہے وہ برتھ ڈے پیدائش کی سالگرہ ہو، چاہے وہ شادی کی سالگرہ ہو، چاہے وہ ملک کی سالگرہ ہو، چاہے وہ اب اس کو سالگرہ نہیں کہتے، اس کا نام بدل دیتے ہیں، انتقال کی برسی، ٹھیک ہے نا۔ ان سب کی حقیقت اگر سمجھی جائے تو یہ سال کے گزرنے کے بعد تو فکر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ وہ دن تو ہمارا احتساب کا دن ہونا چاہیے، محاسبے کا دن، کہ زندگی کے 40 سال لایا تھا، 20 سال کم ہو گئے۔ جائے کہ اس دن ہم کوئی تقریب منائیں، غفلت کے کام کریں، گناہوں کے کام کریں، اسراف اور فضول خرچی کریں، حرام اور گناہوں کی مجلسیں مخلوط ہوں۔ سالگرہ کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے۔ تصور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، سالگرہ، سال گزرا ہے تو ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ اگر میرے بیٹے کا، اس کی عمر 3 سال تھا، اب 3 سال تھی، اب 4 سال کا ہو گیا، تو فکر ہو کہ اس کی زندگی کے کتنے سال باقی رہ گئے، اب تو اس کی تعلیم، تربیت، اس کی دنیا اور آخرت کیسے اچھی ہو۔ تو ان کاموں کا دھیان یہ تو روزہ نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا دین میں، شریعت میں اور ہمارے احکام جس کو ہم نے قبول کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ان احکامات کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اس دین اور شریعت میں سالگرہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سالگرہ کا کوئی تصور نہیں، کسی قسم کی سالگرہ۔ میں نے سالگرہ کی قسمیں بھی بتا دی آپ کو، شادی کی ہو، پیدائش کی ہو، کاروبار کی ہو، ملک کی ہو۔ کیک کاٹے گئے 14 اگست کو، 14 اگست کو کیک کاٹے گئے، خوشیاں منائی گئیں، حالانکہ پوچھا جائے گا تم کو ہم نے اختیار دیا تھا، ایک آزاد ملک دیا تھا، تم دین پہ عمل کر سکتے تھے، کیا کیا تم نے؟ تمہاری تو مسجدیں نہیں جلائی جا رہی تھی، بلکہ مسجدیں تھیں، کتنے ممالک ایسے مسجد بنانے کی اجازت نہیں ہے، ذبح کرنے کی، قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کتنے ملکوں میں خواتین وہ حجاب نہیں کر پاتی، عموماً گھر میں کر لیں تو باہر حجاب کر کے نہیں نکل سکتی، بازار میں، دفتروں میں حجاب کے ساتھ کام۔ تمہیں تو یہاں آزادی تھی ہر چیز کی، تم نے پھر بھی بے حیائی کی، بے پردگی والی زندگی گزاری، غفلت والی زندگی گزاری۔ یہ تو اس لیے تھا ہمارا یوم آزادی کا دن، ہم نے تو غفلت کے ساتھ گزارا، کیک کاٹے گئے، سالگرہ۔ وہ بچیاں مسلمانوں کی جو اس پاکستان پاک ملک میں پاکیزہ زندگی گزارنی چاہیے تھی، تعلیمی اداروں نے انہیں سکھایا کہ ناچو آج کے دن۔ بہت ہی یعنی دکھ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ دکھ کی بات ہے، غم کی بات ہے۔ اگر امریکہ اور یورپ کے کلبوں میں کافر لڑکیاں ناچ رہی ہیں تو ان کے پاس تو اسلام نہیں ہے نا بھائی۔ میں اور آپ پاک ملک کے دن، ہماری پاک مسلمان بچیاں، اور کہتے ہیں یہ تو اس دن ضروری ہے۔ اب تو اللہ رحم فرمائیں کہ باقاعدہ ایک پیریڈ ڈانس کا اور رقص کا یہ مقرر کیا گیا ہے، اور اس پہ نامعلوم اس کے ذریعے ہم ترقی کریں گے۔ تو یہ چاہے کوئی بھی دن ہو، سالگرہ کسی عنوان سے ہو، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اس کو اگر منایا جاتا ہے تو اس پر جو بھی عمل کیا جائے گا وہ جائز نہیں ہوگا، اس پہ جو مال خرچ کیا جائے گا وہ اسراف اور تبذیر میں شمار ہوگا۔ اور یاد رکھیے اسراف سے بڑھ کر تبذیر ہے کہ مال کو جہاں خرچ کرنا تھا، جہاں خرچ نہیں کرنا تھا وہاں خرچ کرنا تبذیر کہلاتا ہے، اور جہاں خرچ کرنا تھا لیکن زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ ان المبذرین، قرآن نے دونوں الفاظ استعمال کیے، انہو لا يحب المسرفین، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اسراف یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اور تبذیر یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ لیکن مبذرین کو کہا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہیں، یعنی کتنی دوری رحمان سے ہو گئی، اللہ سے کتنے دور چلے گئے یہ لوگ۔ وہاں مال خرچ کر رہے ہیں جہاں مال خرچ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے۔
حرام اور ناجائز کام، اور جہاں اجازت تو ہے لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر لینا وہ اسراف کہلاتا ہے۔ پانی، اتنے پانی میں وضو ہو سکتا تھا، زیادہ پانی استعمال کرنا اسراف۔ وضو کرنا جائز، پانی استعمال کرنے کی، لیکن زیادہ استعمال کرنا اسراف۔ لیکن مال خرچ کرنا سالگرہ کے موقع پر، چاہے ہم نے چھوٹا سا ہی کیک کاٹا، وہ چھوٹا سا کیک اسراف نہیں ہے، تبذیر ہے، وہ اس کی اجازت ہی نہیں تھی، اس تقریب کی اجازت ہی نہیں تھی، اس میں تو فکر ہونی چاہیے تھی کہ ہمارا یہ آج کا دن آیا ہے، ہم پچھلے کی اللہ سے معافی مانگیں، آئندہ کا عزم کریں۔ تو شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں۔